الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال عز وجل ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا وہ کوئی نیا نویکلا دین نہیں تھا۔ یہ وہی دین تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بلکہ تمام انبیاء کرام کا دین وہی تھا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید میں انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی دعوت کا کوئی پروفائل بنائیں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو آہستہ آہستہ نکھارا ہے، اور یہ نور ہدایت آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچا ہے۔ اور وہ بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ آپ آفتاب رسالت، خورشید رسالت تھے، ہدایت کا ایک روشن سورج تھے، وہ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو چراغ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تھا وہ ذرا اور انٹینسیفائی ہو کر اور زیادہ روشنی لیے ہوئے حضرت نوح کو دیا گیا، پھر وہ روشنی ایک حد تک اپنے کمال کو پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ہم سورۃ الممتحنہ میں وہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس روشنی میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا آغاز ہوا، اور جو معاشرتی برائیاں تھیں، یعنی ایک تو ہے نا شرک، وہ عقیدے کی برائی ہے، تو شرک سے تو ہر نبی نے روکا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا آغاز ہوا، اور انہوں نے اس بنیادی دعوت توحید اور ان کو اللہ کا رسول ماننے اور آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، انہیں ایک معاشرتی برائی جو ان کے ہاں کثرت سے پائی جاتی تھی اس سے بھی روکا۔ اور شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، جو اس وقت کے دو تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، اور وہاں کے لوگوں نے اپنے اڈے، اپنی دکانیں بنا لی تھیں، اور ہر چار طرف سے آنے والا مال وہ خرید کر اور پھر منہ مانگے داموں بھی اور ناپ تول میں کمی کر کے بھی بھیجا کرتے تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا، جس پر ان کا بڑا سخت ریئیکشن سامنے آیا کہ یہ ہمارا مال ہے، تم کون ہوتے ہو اس میں دخل دینے والے؟ تم نیک آدمی ہو، بس نمازیں پڑھتے رہو۔ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ
کہ تم ہمارے معاملات میں دخل دیا کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، یعنی فرعون اور آل فرعون کی طرف، اور پہلی ہی نشست میں انہوں نے اپنا یہ تعارف کروانے کی بعد کہ میں اور میرا بھائی ہارون ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یعنی یہ اس کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور جب بڑے دربار میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تیرے رب کے رسول ہیں، تو یہ گویا اس کے نیچے سے اس کا تخت کھینچنے والی بات تھی، لہذا اس کا وہ سخت ترین ری ایکشن سامنے آیا۔ اس کے بعد اہم ترین شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ بنی اسرائیل ہی کے اندر جو برائیاں در آئی تھیں، شامل ہو گئی تھیں ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے عقائد میں، ان کی پریکٹس میں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، لہذا انہوں نے اپنا صاف صاف تعارف یہ کروایا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہوئی تو اب وہ دین تمام اینگل سے مکمل ہو گیا، دعوت توحید بھی اپنے عروج کو، اور رسالت کا بھی بڑا کلیئر پیغام کہ میں کسی ایک قوم کے لیے نہیں، میں قیامت تک کے لیے اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آخرت کے بارے میں بھی بڑی واضح ہدایات وہ بھی دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا دین، ایسا دین کہ جس میں عقائد و نظریات بھی واضح اور مکمل ہوں، اور انفرادی زندگی کی بھی پوری ہدایات ہوں، اخلاقی بھی، قانونی بھی، اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں آئلی نظام بھی پورا کا پورا بیان ہو، اور اس کی ہدایت بھی لوگوں کو دی جائے، اور معاشی تعلیمات بھی انہیں دی جائیں، اور انہیں عمارت کا تصور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کروایا، اور پھر اس کے بعد عمارت قائم ہوئی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کا ٹائٹل اختیار کیا، اور نہ آپ کے کسی خلیفہ نے، آپ کے کسی نائب نے، آپ کے کسی سکسیسر نے بادشاہ کا ٹائٹل لیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ کہلائے، اللہ کے رسول کے خلیفہ، اور حضرت عمر جب بنے خلیفہ تو لوگوں نے انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہ تو پھر بڑا لمبا ٹائٹل بن جائے گا، تو آپ نے پھر ایک نیا ٹائٹل جو ہے وہ وہاں پر رواج دیا، اور وہ تھا امیر المومنین، کہ میں مومنوں کا، مسلمانوں کا امیر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، ظاہر بات ہے کہ ہمیں قرآن مجید ہی میں اسے ڈھونڈنا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے ناآشنا تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف ان سے کروایا، لیکن اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں، لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کا واحد خالق سمجھتے تھے، اور سورہ العنکبوت میں اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ بارشیں کون برساتا ہے تو بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو حد ہو گئی ہے، یعنی پورا بیان کر دیا کہ قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ مانتے ہیں۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو
کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا، کس کے کنٹرول میں؟ اور ومن یخرج الحی من المیت، اور کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات کو پلان کرتا ہے، یعنی اس پوری کائنات میں کس کا پلان چل رہا ہے؟ سیقولون اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآنک تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کا، اور وہ کیا تھا؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر جان لو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کے اندر بھی ہے، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہی جس نے پیدا کیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کو، یعنی جس اللہ کو تم پیدا کرنے والا مانتے ہو وہ تمہارا رب بھی ہے۔ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، بولا جا سکتا تھا اور بولا جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہے نا، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے، ایک کیپٹل جی والا گاڈ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیپٹل جی والے گاڈ کی جمع بھی ہے اور اس کی مؤنث بھی ہے، گاڈس، گاڈز، گاڈسز، لیکن کیپٹل جی والے گاڈ کے ساتھ نہ کبھی دی لگتا ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مؤنث ہے، وہ تنہا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، جبکہ الہن، وردی آف ورشپ، لا الہ الا اللہ والا جو ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق۔ اس کی جمع عربی زبان میں بھی ہے آلہتن، اور اس کی مؤنث بھی ہے لاتن۔ لات، عزا اور منات جو ان کے بت تھے، وہ لات جو ہے وہ الہی کا مؤنث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو جو متعارف کروایا ہے وہ بطور رب کروایا ہے، جبکہ وہ لوگ خالق بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اس سے پہلے رازق بھی مانتے تھے، اور ان کے تمام معاملات کو چلانے والا اور ان پر پورا اختیار اور کنٹرول رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ لفظ بنا تھا آقاؤں کے لیے۔ یعنی آج بھی کوئی شخص آپ میں سے اگر کسی عرب ملک میں گیا ہو اور اس نے مکان کرائے پہ لیا ہو تو اسے یاد ہوگا کہ رب الدار کہتے ہیں مالک مکان کو، لینڈ لارڈ۔ رب الدار، دار کے معنی گھر اور رب کے معنی مالک، لارڈ۔ اور فقہ کے اندر یعنی جو کتاب البیوع ہے، یعنی خرید و فروخت کا باب، اسلام کا معاشی نظام، اس میں جو سرمایہ لگانے والا ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، مال کا مالک۔ عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے سرداروں کے لیے، غلاموں کے آقا، وہ رب کہلاتے تھے، ارباب کہلاتے تھے۔ یعنی آپ نے عربی میں یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، تو آپ کیسے کہیں گے؟ کان امیہ رب بلال، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تھا۔ یہی سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر، یعنی وحی کے آنے سے پہلے بھی 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی سے استدعا نہیں کی۔ اور وہ چھوٹی سی بستی تھی، اگر اس بستی کے رہنے والوں کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنا نقص، اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، تو کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا، اس کا کوئی اور ہی مذہب ہے؟ لیکن انہیں اس پر کوئی پرابلم نہیں تھی۔ پرابلم کب ہوئی
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے ان کی کرسی کھینچ لی، یعنی وہ رب ہونے کی جو سیٹ تھی، جو مسند تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے نیچے سے کھینچ لی کہ رب تم نہیں ہو۔ اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اب وہ واپس گئے ہوں گے امیہ کے پاس اور کہا ہوگا سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں، اور نوکر بائی نیچر کم چور بھی ہوتا ہے، میں کم چوری بھی کرتا رہا ہوں اور چوری بھی کرتا رہا ہوں، آپ سے جھوٹ بھی بولتا رہا ہوں۔ تو ہے نا وہ ہاشمیوں کے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، میں چوری نہ کیا کروں، دھوکہ نہ دیا کروں، کم چوری نہ کیا کروں، لہٰذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا۔ اب بتائیے مجھے کہ اس بات پر امیہ بن خلف کو خوش ہونا چاہیے تھا یا ناراض ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ناراض کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن کیا؟ اب آپ میرے رب نہیں ہیں۔ اب آیا اس کو غصہ، ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، یہ جرأت کیسے ہے تمہیں یہ کہنے کی؟ اور پھر تشدد کرنا شروع کیا، اور تشدد کر کے بار بار پھر پوچھتا تھا نا اب بتا تیرا رب کون ہے، اب بتا تیرا رب کون ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ امیہ نے کبھی الہ ہونے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، دعوے دار کس چیز کا تھا؟ کہ میں بلال کا رب ہوں۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رب ماننے سے انکار کر دیا، یعنی یوں کہیے کہ آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کی خدمت دیانتداری سے کیا کروں گا اب، لیکن آپ میرے رب نہیں ہیں۔ یہ تھی اصل جو لڑائی وہاں پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے پر لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی الہ ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، نہ امیہ تھا، نہ عتبہ تھا، نہ شیبہ تھا، نہ ولید تھا، نہ نضر بن حارث تھا، نہ ابو جہل تھا۔ یہ سب کے سب جو تھے وہ رب ہونے کے دعوے دار تھے، اور قرآن مجید نے آ کر ان کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی۔ لہذا وہاں پر جو لڑائی شروع ہوئی اور تشدد شروع ہوا غلاموں پر، وہ اسی بات پر ہوا۔ قرآن مجید کی یہ دعوت اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، یہ پورے دین کو کور کرتی ہے، یعنی غلام، رب اور عبد یہ ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ رب کے معنی لارڈ، آقا، اور عبد کے معنی غلام۔ اب عبد کا ترجمہ دیکھیے نظریات کیسے بدلتے ہیں، یعنی کس تیزی کے ساتھ نظریات بدلے ہیں اور سوچ بدلی ہے کہ جب سیکولرزم کی یلغار آئی تو پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں پہلے ہم فکری طور پر پسپا ہونا شروع ہوئے، اور اب ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، مسلمان جو ہیں وہ یعنی پورا کے پورے وجود کے ساتھ پسپا ہو رہے ہیں کفر کے سامنے، سیکولرزم کے سامنے۔ سب سے پہلا جو انگریزی ترجمہ ہوا معروف، اور وہ بہت عمدہ ترجمہ بھی ہے، وہ ہے محمد مرمرڈوک پکتھول کا۔ یہ برطانیہ کے رہنے والے تھے، سیاہ رنگت کے مالک تھے، اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے 7-8 سال سعودی عرب میں جا کر گزارے، وہاں عربی زبان سیکھی، اور وہاں یعنی حرمین کے اندر حاضری بار بار ہوتی رہی۔ پھر انہیں انگریزی ترجمہ کیا، اور بہت خوب ترجمہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ ربی زدنی علما۔ اس کا عام ترجمہ جو ہے ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا، لیکن پکتھول صاحب نے بہت عمدہ ترجمہ کیا اس کا کہ انکریز می ان نالج، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری معلومات تو آسمانوں پر پہنچ جائیں اور میں یہیں کہ یہیں کھڑا رہ جاؤں۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ ربی زدنی، اے میرے رب مجھے بڑھا دے علماً، علم کے لحاظ سے۔ تو یہ باریکی جو ہے انہوں نے اس کا خیال رکھا ہے، لیکن عام مترجمین نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ پکتھول صاحب بڑا فرینکلی اب کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے مترجمین، ان میں ایک بہت بڑا نام پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ہے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے،
بہت عمدہ ترجمہ کیا، بلکہ تفسیر بھی ساتھ لکھی قرآن مجید کی، اور یہ بھی بہت معروف ہوئی، یعنی انگریزی بولنے والوں میں یہ دونوں تراجم بڑے مقبول رہے ہیں۔ اور ون آفٹر دی ادر سعودی حکومت نے یہ دونوں تراجم لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر انگریزی بولنے والے علاقوں میں مفت تقسیم کروائے۔ یعنی 80s میں آپ کسی بھی مسجد میں جاتے امریکہ کے اندر تو وہاں آپ کو پکتھال صاحب کے ترجمے کے 30 40 نسخے ملتے تھے۔ پھر لیکن 90s کے اندر پھر سعودی عرب نے عبداللہ یوسف علی صاحب کے ترجمے پر ایک بورڈ بٹھایا باقاعدہ، اور اس کو ریویو کیا، جہاں جہاں محسوس ہوا کہ اصلاح کی ضرورت ہے اس کو بھی ٹھیک کیا، اور انگریزی جو پرانی تھی ببلک لینگویج جو دو دی والی جو تھی اس کو ہٹا کر جو کرنٹ انگلش ہے اس میں اس کو کنورٹ کیا، اور پھر سعودی حکومت نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں چھپا پر تقسیم کیا۔ پھر 90s کے آخری حصے میں سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے ترجمہ کروایا۔ پکتھال صاحب عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں، لیکن عبداللہ یوسف علی ریلیکٹنٹ ہیں لفظ سلیو استعمال کرنے سے، اور انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی، یعنی آزاد نہیں ہے لیکن سلیو، یعنی امریکہ کا دور آ گیا نا، تو امریکہ کا نعرہ ہے لبرٹی، مس لبرٹی جو ان کا نشان ہے، تو اب ذرا ریلیکٹنٹ ہیں یہ لفظ استعمال کرنے سے۔ اور سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے جو ترجمہ کروایا ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ، انہوں نے یہ لفظ بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے عبد کا ترجمہ کیا ہمبل سرونٹ۔ سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ غلام نہیں ہوتا۔ یہ دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں، یعنی اگر آپ اس کا کوئی کمپیریزن کریں تو سلیوری میں، غلامی میں کوئی چوائس نہیں ہوتا، جبکہ امپلائمنٹ میں، سروس میں، ملازمت میں ہمیشہ چوائس ہوتا ہے ملازم کے پاس۔ وہ بے شک بھوکا مر رہا ہو، لیکن اگر وہ آپ کے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتا تو وہ آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اس لیے کہ وہ آزاد آدمی ہے۔ بھوکا مر جائے گا لیکن فیصلہ خود کرے گا، جبکہ غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ ملازمت میں اوقات ہوتے ہیں، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہے، پھر جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ سے یہ کام لیا جائے گا، اور پھر مراعات ہوتی ہیں، اتنی تنخواہ ملے گی، ڈیوٹی کے درمیان کھانا بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی دی جائے گی، آپ کو یہ میڈیکل الاؤنس بھی دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غلام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، غلام کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اب تجزیہ کر لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم ہیں یا غلام ہیں۔ ہم غلام ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کر ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دے کر بھیجا اور وہ کیا دے رہا ہے، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا، جیسا چاہا پیدا کر دیا، جس کو چاہا دراز قد بنا دیا، جس کو چاہا ٹھنگنا پیدا کر دیا، جس کو چاہا خوبصورت بنا دیا، جس کو چاہا بدصورت بنا دیا، جسے چاہا گورا پیدا کیا، جسے چاہا گندمی پیدا کیا، اور جس کو چاہا کالا پیدا کیا، جسے چاہا مرد بنایا، جسے چاہا عورت بنایا، جسے چاہا ذہین بنایا، جسے چاہا کند ذہن بنایا۔ تو یہ غلامی ہے نا، امپلائمنٹ نہیں ہے۔ تو جو اصل ترجمہ ہے عبد کا وہ سلیوی ہے۔ خالق کو بھی دیکھ لیجئے کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خالق، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو خالق اور لارڈ کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ آپ کے پاس ایک قطعہ زمین ہے، آپ اس کے لینڈ لارڈ ہیں، مالک ہیں، آپ کا جی چاہے اسے بیچ دیں، آپ کا جی چاہے تو آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں۔ آپ کا چوائس ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، آپ کا چوائس ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس پہ گھاس لگانی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ یہاں پر وہ فصل بیجنی ہے، آپ فیصلہ کریں کہ یہاں پر باغ لگانا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لینڈ لارڈ کے پریروگیٹیوز ہیں، اس کے اختیارات مطلقہ ہیں، جس میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے۔ اور آپ نے فیصلہ کیا کہ مکان بنانا ہے تو اس کا نقشہ آپ نے خود تیار کرنا ہے یا آرکیٹیکٹ سے بنوانا ہے، یہ بھی آپ کا اختیار ہے۔ اور پھر نقشہ بن گیا، اور اب وہ اینٹیں جو لگانی ہے وہ خود لگانی ہے یا کسی مستری سے لگوانی ہے،
اور پھر مستری سے کام ٹھیکے پر کروانا ہے یا دہاڑی پر کروانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے اختیارات ہیں۔ اور جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے تو بلڈر جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ آرکیٹیکٹ تو پہلے ہی فارغ ہو گیا، بلڈر بھی فارغ ہو گیا، اس نے آپ کی مرضی کے مطابق بلڈنگ بنا دی، آپ نے اسے پیمنٹ کر دی۔ اب خواہ 10 دفعہ اس نے ایک پلر کھڑا کیا ہو، اب اس پر کوئی اختیار اس کا باقی نہیں رہتا۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی دیوار جو اس نے بنائی تھی آپ اس کو گرا دیں، یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دیں، یا آگے پیچھے کر لیں۔ یہ سب اختیارات جو ہیں وہ لینڈ لارڈ کے ہوتے ہیں، خالق کے نہیں ہوتے، بلڈر کے نہیں ہوتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اس کا مضمون بھی یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ٹیکسٹ کے اندر ہے، اس کا مضمون بھی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارا شکر ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سپریم حیثیت ہے، وہ خالق بھی کیوں ہے کہ وہ رب ہے، رازق بھی کیوں ہے کہ وہ رب ہے، صانع بھی کیوں ہے، بنانے والا بھی کیوں ہے کہ وہ رب ہے۔ یعنی یہ مختلف الفاظ ہیں نا، جیسے آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، پھر بلڈر ہوتا ہے، پھر ٹھیکیدار ہوتا ہے، کوئی مستری ہوتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ خالق الباری المصور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور آرکیٹیکٹ بھی ہے، یعنی اس نے بنانے سے پہلے ہمارا آرکیٹیکچر ڈیزائن بھی اس نے بنایا تھا، کیسا بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسے بن گیا کوئی ایسے بن گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے تھا، اس کو ایسے بنانا ہے، اس کو ایسے بنانا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے رکھنا ہے۔ اور اس زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں، ہم کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کے امپلائی نظر نہیں آتے، غلام ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جس کو چاہتا ہے، جس حال میں رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے کتوں کے لیے بھی وافر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بھی وافر نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ، آقا، جس سے پوچھا نہیں جا سکتا، وہ اس کی ذات ہے۔ یہ جو امریکن ٹرینڈ کے تحت غلامی جو ہے وہ ایک گالی بن گئی، وہ انسانوں کی غلامی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے جیسے انسان کا غلام ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن کوئی اپنے رب کا، جو اس کا اصل مالک ہے، اس کا غلام ہو تو اس جیسی عزت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے علامہ اقبال کو یہ باریکیاں وہی نکال سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ یعنی ایک طرف عاجزی اور ناز، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرے تو اس سے زیادہ عزت، اس سے زیادہ ٹور، اس سے زیادہ شان اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہ ذرا آپ دل میں کہہ کے دیکھیں اپنے رب کو پکار کر کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید اتنی امیزنگ فیلنگ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں۔ یعنی تعارف ہے نا انسان کا، آپ مجھ سے پوچھیں گے بھی تم کون ہو، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، تو ہم کئی تعارف کرا سکتے ہیں۔ میں انسان، اپنا نام بتا دیں، آپ کہہ دیں میں انسان ہوں، آپ کہہ دیں میں پاکستانی ہوں، آپ جو ہیں وہ اپنے ساتھ چودھری لگا لیں، ڈاکٹر لگا لیں، انجینئر لگا لیں، پروفیسر لگا لیں، یعنی ایزیومنگ کہ شاید میری ٹور بڑھ رہی ہے، اس سے کوئی عزت بڑھ رہی ہے میری۔ لیکن آپ اپنا یہ تعارف کرا کے دیکھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی ایک دم آپ محسوس کریں گے کہ آپ کچھ نہیں تھے لیکن ناؤ یو آر سم تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا غلام ہونا، یہ بہت عظمت کی بات ہے، بشرطے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی،
اس کے سارے تقاضے ہیں جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کو اپنا آقا ماننا، بلکہ عربی ڈکشنری میں عین با دال کا مادہ جو ہے یہ دو ابواب سے آتا ہے، باب نصرہ سے بھی آتا ہے، باب کرومہ سے بھی آتا ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں۔ عبدہ یعبدو باب نصرہ سے ہو گیا تو اس سے اسم فاعل بنے گا عابدن، عبادت کرنے والا، ایکٹ آف ورشپ۔ دوسرا ہے باب کرومہ عبودہ یعبدو فہو عبدن، باب کرومہ سے اسم فاعل نہیں بنتا، صفت بنتی ہے، تو صفت کیا ہے؟ عبدن۔ اور المنجد مشہور ڈکشنری ہے عربی کی، اس میں لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا۔ اب میں اپنا تجزیہ کروں، میں کون ہوں؟ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ میرے والد محترم بھی مرحوم اللہ کے غلام تھے، میرے دادا مرحوم بھی، میرے پردادا بھی، یہاں تک کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے۔ اور میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اب بھی غلام ہوں، مروں گا بھی غلام، اور قیامت کے دن جب جی کر اٹھوں گا تو بھی میں اللہ کا غلام ہوں گا۔ تو غلامی جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں ایک تسلسل ہے، کنسسٹنسی ہے۔ اس کے مقابلے میں امپلائی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ امپلائی امپلائر کا یا امپلائمنٹ کا نہیں ہے، بلکہ غلامی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، لیکن تقاضا کیا ہے کہ یہ بات مانو کہ تم اس کے بندے ہو اور وہ تمہارا رب، تمہارا آقا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ دوسرا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یعنی ماننے کے بعد مانگنا۔ ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ عین با دال سے عبدہ یعبدو بھی بنتا ہے اور عبودہ یعبدو بھی بنتا ہے، مضارع ایک ہی ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیے کہ الفاظ کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو اس سے مانگ رہا ہوں، اب بات بنے گی نا کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا سے مانگتا ہے۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دین کی خدمت میں، اور لوگ اس کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ اب چونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، غیر معمولی۔ ایک دن کہیں اس کو خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی اس کی، اور 3 دن تک اس کے تمام جو معتقدین تھے جو اس کی خدمت کرتے تھے سارے بھول گئے۔ اس نے کہا چلو وہ دے دے گا، اس نے وہ دے دے گا، وہ دے دے گا، کوئی بھی نہیں لایا۔ 3 دن کے بعد جب بھوک نے ستایا تو اٹھ کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے اور 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ 3 روٹیاں مل گئیں، بڑی قناعت کے ساتھ، کوئی لالچ نہیں کیا، بس 3 روٹیاں لے کر واپس اپنی خانقاہ کی طرف آ رہے تھے تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو گیا، بھونکنا شروع کر دیا بڑی بری طرح سے اور کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ انہیں بڑا اس کو اپنی چھڑی سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بس وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج پھاڑ کے کھا جائے گا۔ ایک روٹی ڈال دی اس نے فٹافٹ روٹی کھائی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، اس نے وہ بھی جلدی سے پھاڑی، پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھ کر چھڑی اس کی طرف کر کے کہا بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونکے جا رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے اس نے کتے کو بھی بولنا سکھا دیا۔ اس نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا، اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں۔
اس کا غلام ہوں اور 3 دن اس نے تمہیں کھانا نہیں دیا تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے. تو مانگنا جو ہے وہ انسان کا اپنے مالک ہی سے بنتا ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. یعنی نہ تن تیرا نہ من کا اگر آپ پنجابی میں ترجمہ کریں تو کوڑیوں کھوٹا ہو گیا، تیرے پلے کھ نہیں رہا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلا، وہ ہمارا رب ہے، یہ تو فیکٹ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو پہلا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے. دوسرا تقاضا پھر اسی سے مانگا جائے. اور ریفرنس کیا ہو؟ ربی انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. فلا اسأل الا ایاک، لہذا میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگوں گا. دے مجھے، تیرے پاس ہے. دیکھیے میں نے آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی ہو، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں کل دے دوں گا. کس طرح وعدہ کر رہا ہوں میں؟ مجھے امید ہے کہ آج مجھے پیمنٹ ملے گی تو میں کل آپ کو کر دوں گا. لیکن اگر مجھے پیمنٹ نہیں ملے گی تو میں جتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہوں اپنے وعدے میں، لیکن آپ کو میں پیمنٹ نہیں کر سکوں گا. یاد رکھیے گا، دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دینے. اس کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے، صرف اس کی سینکشن درکار ہے. سینکشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یس ہو گئی تو سارے کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے. تو مانگنا اللہ تعالیٰ سے اور یقین کے ساتھ کہ وہ میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میرا اس پر حق ہے کہ میں مانگوں. ویسے انسان کا کوئی حق نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس نے جیسے چاہا ہمیں پیدا کیا، جتنا چاہے جیسا چاہے ہمیں وہ اس حال میں رکھتا ہے. وہ کروڑ پتی کو کنگال بھی کر سکتا ہے اور کسی کنگال کو ارب پتی بھی بنا سکتا ہے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس سے مانگنا اس یقین کے ساتھ کہ تیرے پاس ہے، مجھے دے. اور ریفرنس یہ ہونا چاہیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے. میں کہاں جاؤں؟ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے، تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، دے مجھے. تیسرا تقاضا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا، جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے، اور اس سے ڈرنا. یعنی اصل ڈر جو ہوتا ہے وہ اصل میں انسان کو اپنے مالک ہی کا ہوتا ہے. اپنے جیسے امپلائیز کا، اپنے جیسے غلاموں کا ڈر نہیں ہوتا. یہ بندے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نا مل ایڈمنسٹریشن میں، میاں صاحب کہتے ہیں ملک مالک کو. اور یہ رب کا اصل ترجمہ جو ہے پنجاب کی شہری زبان میں وہ میاں ہے، پنجاب کی دیہاتی زبان میں چودھری ہے، اور سرائکی میں سائیں ہے، انگریزی میں لارڈ ہے، فارسی میں آقا ہے. تو ملوں میں عام طور پر ایک ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں چوئی صاحب کا بندہ ہے، میاں صاحب کا بندہ ہے. وہ بڑا چوڑا ہو کر مل کے اندر پھرتا ہے، جنرل مینیجر بھی اس سے گھبراتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، چوئی صاحب کا بندہ ہے. تو جب مجھے بھی احساس ہوگا کہ اس کائنات کا مالک میرا رب ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، تو پھر میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا. اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہونا. یہ شہری زندگی کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شہری زندگی میں ہماری اپروچ جو ہے وہ بالکل بدل گئی. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید شہری نہیں، دیہاتی اور قبائلی زبان میں نازل ہوا ہے. میاں صاحب کا کوئی جنرل مینیجر بھی کسی سلسلے میں گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے، ایس پی صاحب کو فون کر دیں گے بس. لیکن کسی فیوڈل لارڈ کا، کسی چودھری کا جو گاؤں کا بڑا ذمہ دار ہے، جاگیردار ہے، اس کے کمی کو ایس ایچ او کبھی ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر، بلکہ آ کے منتیں کرتا ہے کہ میری نوکری کا سوال ہے، کچھ نہیں ہوئے گا تاڑے بندے نو، بندہ دے دیو، میں گرفتاری پا لواں تے تفتیش اس میں خارج کر دیں گا، میری نوکری کا سوال ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروٹیکشن ہے اس کی. تو اب وہ غلام جو ہے وہ بھی چوئی صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں بڑے چوئی صاحب دا بندہ تو میں نے کچھ نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے پلاننگ کے ساتھ، اور یہ مضمون قرآن مجید نے کئی پہلوؤں سے واضح کیا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ یہاں بھی بڑا فرق ہے، میاں صاحب میں اور چوہی صاحب میں بڑا فرق ہے۔ میاں صاحب کا کوئی ملازم غبن کرے تو میاں صاحب جو ہیں وہ حساب لگواتے ہیں کہ اس کے ذمے کتنے پیسے ہیں، اور اس کے گھر پیغام بھیجتے ہیں کہ تاڑے بھائی نے، تاڑے بندے نے 4 لاکھ روپے غبن کیتا، 4 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں چوہدری صاحب جو ہیں، وہ جو لارڈ جس کے لفظ کے نام کے ساتھ آتا ہے نا، فیوڈل لارڈ، اس کا لارڈز ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب اس کا کوئی کمی چوری کرتا ہے تو صرف اس کو بلاتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا سامنے آ جائے چوہدری صاحب، یا وہ ایک خاص جسچر یوں کر کے وہ سلام کرے کہ جو علامت ہے غلامی کی، تو اس کو ایک آدھ ٹھوڈا مار کے ایک آدھ گالی دے کے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی یہی ہے۔ دیکھیے، میں آپ پر کوئی زیادتی کروں، آپ کو نقصان ہوگا نا، آپ کو زخم لگے گا، اس کے بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں اور آپ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے معاف بھی کر دیں، آپ کے دل میں بیک آف دی مائنڈ میں یہ بات ضرور رہے گی کہ اللہ کرے کہ تیرے نال بھی اس طرح ہوئے، تین پتہ لگے کہ تمہیں نہ کی کیتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں، جتنی مرضی بغاوت کر لیں، بگاڑتے ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں۔ لہذا یہ معاف کرنا جو ہے یہ صرف اسی کی شان ہے، اور کوئی معاف نہیں کرتا۔ وہ جو الفاظ ہے نا کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ میں نے اپنے پر بہت ظلم ڈھایا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا، کوئی نہیں بخشتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے پاس سے مجھے بخشش عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ری ایشور کرتا ہے؟ بڑے سے بڑے باغی، سورہ زمر میں الفاظ ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فارسی کی بڑی خوبصورت ربائی ہے، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یعنی ہمارا کوئی ملازم وہ بار بار غلطی کرے اور معافی مانگے، آخر آپ کہتے ہیں کہ تو کی پھنڈ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا، ری ایشور کرتا ہے کہ توبہ کی تم نے، پھر توڑ دی، پھر مار لو، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لو، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لو۔ جب تک بغاوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات، پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن مجید کا اختتام جو ہے اسی پر ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تعوذ کا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، وہ واحد کے صیغے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اور آپ کی وساطت سے باقی نوع انسانی کو یہ حکم ثانیاً ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو۔ جتنی بھی آیات ہیں وہ واحد کے صیغے میں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے مقابلے میں پناہ حاصل کر لیا کرو، اور جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ۔ اور یہ آخری دونوں صورتیں تو ہے ہی واحد کے صیغے میں، قل یہ واحد کا صیغہ ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔